الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم۔ حضرت یوسف علیہ السلام تھوڑا تیز ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا تذکرہ اللہ پاک نے سورہ یوسف میں کیا ہے۔ حالات آئے اور بڑے بھیانک حالات آئے۔ ابتدا یہی سے ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ یوسف کی ایک شان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کوئی مقام دیں گے، اور خواب کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ایک خواب تو ہوتا ہے حدیث النفس، دن میں جو دیکھا رات میں اس کا ویڈیو سامنے آ گیا۔ اچھا دیکھا ہے تو اچھا ویڈیو ہے، غلط دیکھا ہے تو غلط ویڈیو ہے۔ دیکھنے کی ترجمانی ہے۔ دوسری چیز ہے تسویل شیطانی، شیطان آدمی کو چکماک میں ڈال دے، خواب میں یہ دکھائے کہ تو بہت بڑا بن گیا ہے، کبھی یہ دکھائے کہ ڈراؤنی چیزیں آ رہی ہے سامنے۔ یہ شیطان کی طرف سے حرکتیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک تیسرا خواب ہوتا ہے جو حجت ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبیوں کا خواب تو سچا ہوتا ہے، نبیوں کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، اس لیے کہ شیطان ان کو چکماک نہیں دے سکتا۔ اس لیے کسی نبی کو احتلام نہیں ہوتا، غسل واجب نہیں ہوتا، نبی کو جمائی نہیں آتی، شیطان کا حملہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو علماء نے لکھا ہے کہ جب جمائی آئے تو یہ تصور کرے نماز میں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، تو اس کی جمائی پر کنٹرول ہو جائے گا۔ جمائی کا بھی طریقہ حضور نے بتایا، اپنا ہاتھ منہ پہ رکھ دو، ایسا نہیں کہ جیسے کتا آواز کرتا ہے ایسی آواز کرو۔ مسلمان کی جمائی میں اور غیروں کی جمائی میں بھی فرق ہوتا ہے، کمائی میں تو فرق ہوتا ہی ہوتا ہے، جمائی میں بھی فرق۔ یہ ہے اسلام اور غیر اسلام کا فرق۔ ارے کمائی کی کیا بات ہے، سوچ کا فرق ہوتا ہے۔ اس کی سوچ گندی ہوتی ہے تو اس کی سوچ پاکیزہ ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ پاک اللہ کو ماننے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، ابا کو بتایا۔ حدیث میں آتا ہے خواب ایرے گیرے کے سامنے بیان نہ کیا جائے، اپنے خیر خواہ کے سامنے بیان کرے۔ خواب کی دو شکلیں ہوتی ہیں، کوئی خواب ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ایک شکل خطرناک بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے خواب کی دوسری شکل بہت عمدہ بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا ایسے آدمی کے سامنے بیان کرو جو تمہارا خیر خواہ ہو، تاکہ خواب کی اس شکل کو لائے جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جب تک تعبیر نہ دی جائے وہاں تک خواب جو آدمی نے رات میں دیکھا ہے وہ پرندوں کے گویا کے پاؤں پر ہوتا ہے، تعبیر واقع نہیں ہوتی۔ لیکن جب کسی نے تعبیر دے دی، اچھی دی تو اچھا واقع ہو جائے گا، بری دی تو برا واقع ہو جائے گا۔ تو ہمیشہ یا تو آدمی کو خواب چھپانا چاہیے، اور اگر کہنا ہے تو ایسے آدمی کے سامنے کہو جو تمہارا خیر خواہ ہے، بدخواہ نہیں ہے، تاکہ تم کو خواب کی تعبیر بڑی اچھی دے۔ خواب کے تعلق سے بھی ایک مستقل ایک بحث ہے محدثین کی اور مفسرین کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب دیکھ کر ابا سمجھ گئے میرے بچے کی ایک شان ہوگی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، او پیارے بیٹے، دیکھو انبیاءوں کی زبانیں میٹھی ہوتی ہے، پیارے بیٹے۔ حضور نے حضرت انس کو کہا بار بار پیارے بیٹے، انیس، کبھی کبھی شفقت میں کہتے تھے انیس،
ڈانٹنا تانا دینا نبیوں کے وہاں نہیں ملتا۔ یہ تو آج ہمارا معاملہ ہے، کبھی تانا دے دیا، کبھی جھٹکے سے بات کر دی، اپنے بھی غیر ہو جاتے ہیں، اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ اور نبی کی زبان اتنی میٹھی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ بول دیا تو جس نے سنا وہ قدموں میں آ جاتا ہے۔ واہ کیا زبان میں نرمی ہے اور کیا زبان میں مٹھاس ہے۔ صرف ایک بیوی گھر میں لائے، بے قابو ہو گئے، دماغ قابو میں نہیں رہتا، کبھی بچوں کو مارا، کبھی بیوی کو مارا۔ ہمارا نبی 9 بیویاں گھروں میں رکھتا تھا۔ دنیا سے گئے ہیں تو آپ کی 9 بیویاں ہیں، لیکن ساری بیویاں آپ کے وفات کے بعد فرماتی ہیں نبی جی نے نہ تو کبھی ہم کو مارا ہے نہ کبھی ہم کو ڈانٹا ہے، بہت پیار سے باتیں ہوتی تھی۔ باہر دوستوں میں تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں، گھر میں آئے تو لیمبو کھا کر، املی کھا کر، اب تو لیمبو کھاوے ایسے بھی نہیں رہے، اس لیے کہ لیمبو مہنگے ہو گئے ہیں، کبھی 300 روپے کلو ہو گئے۔ تو ویسے تو مثال دی جاتی ہے کہ گھر میں آئے تو لیمبو کھا کر، اب تو شاید لیمبو بھی نہ کھا سکے، ایسی پوزیشن ہو گئی ہے۔ ارے گھر میں آئے تو مسکراتے چہرے سے آئے، مرد مسکراتے چہرے سے ملے، بیوی شوہر کو مسکراتے چہرے سے ملے، ان دونوں کو اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پھر دیکھو گھروں کے اندر میں کیا چین اور سکون ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جہاں میاں بیوی جھگڑتے رہے ان کے گھروں میں اولاد بد کردار پیدا ہوتی ہے، یا تو گنڈے بنیں گے، چور بنیں گے، لفنگے بنیں گے، یا تو ان کی زندگی کے اندر میں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ میاں بیوی سنجیدگی سے باتیں کرتے ہیں، محبت سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی ضروری ہے کہ میاں بیوی آپس میں اپنا نظام محبت کے ساتھ چلائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا او پیارے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، تجربہ کار سے پوچھو۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی سل المجرب ولا تسأل الحکیم، بیٹا تجربہ کار سے پوچھو، عقل مند سے مت پوچھو۔ عقل مند بھٹک سکتا ہے، تجربہ کار نہیں بھٹکے گا، اس کی زندگی کا تجربہ ہوا ہے، اور تجربہ عمر سے ملتا ہے۔ جتنی عمر ہوگی، جتنا دنیا میں گھومے گا، جتنے اس کو لوگوں سے پالا زیادہ پڑے گا، اس کے تجربے ہیں۔ یہ تو آج کل کی ایک نئی روایت ہے، جس کے من میں جو آیا کرو، اس لیے مسلمان ترقی نہیں کر رہا۔ ورنہ ایک زمانے تک مسلمان کا بچہ کسی بڑوں کو پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ کوئی بھی کام کرنا ہے، الیکشن میں کھڑا ہو یا نہ ہو، آپ کے گاؤں میں کوئی دوسرا کھڑا ہوا ہے کہ جی بیٹھ جائیے آپ، اختلاف مت کرو، تو اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ کیا کرنا ہے آپ کو کہ وہاں ایک جگہ پر ایک دکان لگانی ہے، وہاں کسی مسلمان کی دکان ہے کہ جی ہے، ٹھیک ہے، گاؤں میں ایک دکان سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو آپ یہ کام چھوڑ دیجئے، دوسرا کام کیجئے۔ بڑوں سے پوچھنے کے نتیجے میں گاؤں میں اتفاق رہتا ہے، محبتیں باقی رہتی ہیں، اور یہ سیرت سے ملتا ہے۔ صحابہ کوئی بھی کام کرنا ہو حضور کے پاس آتے تھے، ارے سفر میں جانا ہو تو کہتے تھے یا رسول اللہ سفر میں جا رہا ہو، کوئی نصیحت کیجئے۔ تو آپ فرماتے تھے بیٹا سفر میں الگ الگ تصویروں پر نظر پڑتی ہے، تو ذرا تقوی سے رہنا، سفر میں عورتوں پر کہیں نظر نہ پڑ جائے۔ فرمایا ایک نصیحت کو لیا، پلے باندھا، کبھی کسی بڑے کی ایک نصیحت آدمی کو زندگی کے مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔ فرمایا او میرے پیارے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، ورنہ وہ آپ کے لیے تدبیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دی ہو تو اس کو چھپایا جائے، کہیں شیطان اس راستے سے حسد پر کسی کو نہیں لے آئے۔ اور حاسد بننا بھی اچھا نہیں ہے، اور محسود بننا وہ بھی پریشانی کی بات ہے۔ کسی پر حسد کیا جائے، حاسد اگر سحر نہ بھی کریں، جادو نہ بھی کریں، لیکن اس کی آنکھوں میں جو زہریلے اثرات ہیں، وہ حاسد کی نظر جب محسود پر پڑتی ہے تو بھی محسود پر اس کا نقصان ہوتا ہے، سحر کرے تو اور نقصان کی بات ہے۔ فرمایا آج امت مسلمہ نے حسد کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ کسی مسلمان کو اللہ نے مال دیا، حسد، ارے بھائی کو مال دیا ہے، اللہ اور ترقی عطا فرمائے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں میں بازار میں جاتا ہوں، کسی مسلمان کو اچھی حالت میں دیکھتا ہوں، دل سے دعا نکلتی ہے اللہ پاک خوب برکت عطا فرمائے، اللہ پاک خوب برکت عطا فرمائے۔ یہ ہے ایک مسلمان کی شان کہ دوسروں کے لیے دعا کرتا پھرے۔ نئے کے بھائی آگے بڑھ گیا تو حسد ہو رہا ہے، اس کی
کی تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے، میں کیوں اس کے اوپر جلوں؟ اور جلنے کے نتیجے میں محسود علیہ کا نقصان نہیں ہوتا، حاسد کا نقصان ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے، طبیعت میں دل نہیں لگتا، نیند نہیں آتی، تو محسود تو مرتے مرے گا، حاسد تو ابھی سے ہی اس نے مرنا شروع کر دیا۔ شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، چین کی زندگی جینا چاہتے ہو، اخلاق حسنہ اپنی زندگی میں پیدا کر دو تو اپنے بستر میں چین کی نیند سو گے، اور اگر بد اخلاقی کے ساتھ جیو گے تو تم کو چین کی نیند نہیں آئے گی۔ کسی کو تماچا مارا ہے، نیند نہیں آئے گی، ظلم برداشت کر لیا، اللہ کے لیے برداشت کر لیا، میٹھی نیند آئے گی، اس لیے کہ تم نے اخلاق حسنہ کے ساتھ تماچے کو برداشت کیا ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا شیطان کس راستے سے بھائیوں کو تمہارے خلاف کر دے، تو شیطان اب بھائیوں کو آمادہ کرے گا، ہر نقصان والی چیز شیطان کرواتی ہے۔ آپس میں بھائیوں میں توڑ کرانے کے لیے شیطان ان کے دلوں میں وساوس ڈالتا ہے، بدگمانی پیدا کرتا ہے، آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مسلمان کی جان کا، عزت کا، مال کا نقصان کیسے ہو وہ اس کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے گھر میں، اور ایک چوہیا آئی، چوہیا یہ اندر چوہا آیا، اور دیوا بتی تھی اللہ کے رسول کی، اس کو لے کر آیا وہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو دری پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر دیوا بتی کو اندھا کر دیا۔ اب تیل گرے گا تو آگ لگے گی، فوراً اس آگ کو بجھا دیا۔ آپ نے فرمایا شیطان اس جیسے کو اس جیسا سجاتا ہے، یہ شیطان۔ حضور نے فرمایا یہ چوہیا نے کیا، اس میں بھی شیطان۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا کسی بھائی کی طرف چھری لے کر مذاق بھی مت کرو، تم تو مذاق کرنے گئے اور شیطان نے تمہارے ہاتھ کو آگے بڑھا دیا، پیٹ میں گھس گیا، کیا کیا تم نے؟ مجھے بھان نہیں رہی، بھان نہیں رہی یہ بات نہیں ہے، شیطان اس راستے سے تمہارے اوپر سوار ہو گیا۔ اور ہمارے نبی نے تو یہاں تک فرمایا رات کو چھت پر سو تو اگر وہاں کنارا اور کٹھاڑا نہیں ہے، من بنا ہوا نہیں ہے تو وہاں پر تم مت سو، ہو سکتا ہے رات میں شیطان تم کو جگا دے اور بے بھانی کی حالت میں اوپر سے نیچے گر جاؤ اور تمہارا نقصان ہو جائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کے تعلق سے کیسی باتیں فرمائی، اس لیے صبح شام کا وظیفہ بتایا، شیطان کا حملہ ہم پر نہ ہو۔ شیطان کا حملہ نہیں ہوگا تو بیوی بھی محبت سے بولے گی، ورنہ بیوی کو ہمارے خلاف کر دے گا، وہ اس کے دل میں وساوس ڈالے گا، آپس میں لڑائیاں ہوگی، آپس میں حالات شروع ہوں گے۔ صبح شام کے وظائف اسی لیے ہیں تاکہ شیطان یہ ہمارے پیچھے نہ لگے، سارے وظائف شیطان کو کنٹرول میں کرنے کے لیے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسواک کا اہتمام کرو۔ ایک پاک جنات ایک مولانا کے پاس آیا کرے، اس نے مولانا کو کہا مولانا ہم لوگوں کو مسواک والے سے بہت ڈر لگتا ہے، یہ شیطان کی قوم تلواروں سے نہیں ڈرتی، ہتھیاروں سے نہیں ڈرتی، وہ سنت سے ڈرتی ہے، جس کی زندگی میں جتنا سنت کا اہتمام ہوگا قریب نہیں آئے گا۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی سے جنات بہت ڈرا کرتے تھے، شیطان بہت ڈرا کرتا تھا، ناپاک جناتوں کی بات ہے۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی زندگی میں سنت کا اہتمام تھا، ازار ٹخنوں سے نیچے ہے، شیطان گھس جائے گا گھر میں، شراب ہے گھر میں، شیطان گھس جائے گا، نمازیں نہیں ہیں، شیطان گھر میں گھسے گا، بچے دیں گے، شیطانوں کے بچے گھروں میں ہیں، اور جن گھروں میں شیطان کے بچے ہوتے ہیں سب غصے، بیوی غصے میں، شوہر غصے میں، بھائی غصے میں، لڑائی جھگڑے، جب بھی دیکھو واگریوں کی طرح آپس میں ایک دوسروں کو مارنا، لڑائیوں کی آوازیں، شیطان کا بچہ گھس گیا ہے۔ کہ کیا کرو؟ گھروں میں سنتوں کو زندہ کرو، اس کو بھگانے کے لیے کوئی ڈھول باجا نہیں ہے کہ آواز کرو بھاگ جائے، یہ بھاگیں گے سنتوں کا اہتمام سے۔
ہمارے علماء کوئی پاگل نہیں تھے جو ایک ایک سنت کو نہیں چھوڑتے تھے، ان کو پتا تھا دنیا میں سارا بگاڑ کرانے میں شیطان کا کردار ہے، اصل سردار ہے وہ جو نقصان کراتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا موت کے موقع پر آپ کا سر حضرت عائشہ کی گود میں ہے، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر آئے، حضرت صدیق اکبر کے صاحبزادے حضرت عائشہ کے بھائی، ہاتھ میں مسواک تھی، اللہ کے رسول مسواک دیکھ کر للچاتی ہوئی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ مسواک چاہیے؟ آپ نے فرمایا جی عائشہ۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس سے حضرت عائشہ نے مسواک لی اور آپ نے مسواک کو نرم کیا اور آپ نے اسی حالت میں اپنے منہ میں مسواک کو گھمایا۔ آپ کو پتا تھا موت کے موقع پر شیطان کا حملہ تیز ہوتا ہے اور شیطان کو بھگانے کے لیے مسواک ہے، اس لیے علماء نے فرمایا مسواک کا اہتمام کرو، موت کے موقع پر یہ کلمہ یاد دلاتا ہے، موت کے موقع پر کلمہ یاد دلاتا ہے، ایسے موقع پر مسواک ہو۔ ہمارے حضرت جب سوتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوٹا ہوتا تھا تہجد میں وضو بنانے والا اور مسواک وہاں رکھی ہوئی ہوتی تھی، شیطان کے باپ کی طاقت نہیں ہے کہ وہاں موجود ہو، اور پھر آپ کے وظائف ہوتے تھے۔ آج دنیا میں جتنے بھی حالات ہیں وہ شیطان کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا کسی کو دشمن مت کہو، دشمن کو دشمن بنانے والا اصل سردار شیطان ہے، اصل ہیڈ کوارٹر پر کنٹرول کر دو تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ سب معاملہ اچھا ہو جائے گا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ کیسے پتا چلا کھلم کھلا دشمن ہے؟ وہ موقع پر پتا چلتا ہے۔ کسی فلانا دشمن ہے اس وقت پتا چلتا ہے جب موقع ملے تو موقع چھوڑے نہیں وہ۔ شیطان دشمن ہے ایک موقع پر پتا چل گیا، اوپنلی ظاہری طور پر۔ حضرت آدم کا پتلا اللہ نے تیار کیا، خمیر تیار کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو کہا سجدہ کرو، سب سے پہلے حضرت جبرائیل سجدے میں گرے اللہ کے حکم کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل سب سے پہلے تم نے سبقت کیا، تم کو انعام دیں گے ہم۔ کیا انعام دیں گے؟ سب نبیوں کے پاس وحی لے کر تم جاؤ گے، نبیوں کے پاس وحی لینے کا انعام تم کو ملے گا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل وحی لے کر کے آتے تھے، سب نے ہم سجدہ کیا۔ شیطان نے کہا میں نہ کروں، مجھے آگ سے بنایا ہے، ان کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی اس کو ڈالو تو زمین پر آتی ہے، اگر مٹی کو نیچے ڈالو تو نیچے آتی ہے، اور آگ کو جلاؤ تو اوپر جاتی ہے۔ چے نسبت خاک رب عالم پاک، میں کیسے سجدہ کروں؟ یہ بحث شیطانی صفت ہے۔ میں معافی مانگوں بھائی سے، وہ مانگے، میں بہن سے معافی مانگوں، وہ مانگے، یہ سب کچھ بھی بات کرو، عنوان کوئی بھی لگا دو، یہ شیطان کا حملہ ہے۔ آپ کچھ بھی بات کرو، حقیقت یہ شیطان کا حملہ ہے۔ اگر حضرت آدم کی صفت پر ہوتے، غلطی بابا آدم سے بھی ہوئی تھی اور غلطی شیطان سے بھی ہوئی تھی، بابا آدم نے بحث نہیں کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ پاک مجھ سے بھول ہو گئی، چلو میرا بھائی ناراض ہے میں معافی مانگ لیتا ہوں، چاہے میری غلطی ہے نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑا قصوروار میں ہوں۔ حضرت ماں قمرالزماں صاحب دامت برکاتہم نے کتاب لکھی ہے اعتراف قصور، اپنی غلطی کا اقرار کرنا، یہ ایمان کی شان ہے، یہ ایمان کی شان ہے۔ اور بحث پر بحث کرتے رہیں، آپ کسی غلط لائن پر جا رہے ہو، بحث کرنے کے بجائے آپ نے سیدھا اقرار کر دیا، غلطی نہیں تھی تب بھی آپ نے فتنہ دبا دیا۔ ایسا آدمی اللہ کو بہت پسند ہے، ایسا آدمی اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، الا ہلک المتنطعون، الا ہلک المتنطعون، بحث کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ کہیں دور نہیں جانا، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں آپ چادر اٹھا کر کے دیکھو، دو بھائیوں میں لڑائی ہوئی ہے، کوئی معافی مانگنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ میں کیوں مانگوں؟ سب یہ سنت قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں، سنت نبوی سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اگر اس پر آ جائے تو کوئی جھگڑا نہ رہے،
کوئی بات نہیں، میرے بھائی نے کہا تھا، میں تو اس سے زیادہ سزا کا مستحق ہوں۔ امام زین العابدین کے اوپر کسی نے اوپر سے کچرا ڈال دیا، مریدین غصے ہو گئے، حضرت ہم ان کو سزا دیں، آپ کے اوپر کچرا ڈالا ہے، حضرت علی کے خاندان سے ہے۔ امام زین العابدین نے ایک آ بھری اور فرمایا بھائی میرے اللہ نے سستے میں نمٹا دیا ہے، میں تو اس کے قابل تھا آسمان سے پتھر برسا کر اللہ میری کھوپڑی کو توڑ دیتا، میں تو ایسا گنہگار ہوں، لیکن اللہ نے سستے میں نمٹا لیا ہے۔ فرمایا حضرت علی کے خاندان کے ہیں علی اصغر اور کیسی بات کرتے ہیں، اور ہم سراپا گناہوں کا مجموعہ لیکن جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اس موقع پر شیطان نے سجدہ نہیں کیا، پتہ چلا شیطان ابن آدم کا دشمن ہے، تو اب اس کو کیا کرو، اس کو ڈبے میں پیک کر دو۔ کیسے پیک ہوگا؟ وہ کوئی چہار دیواری کرنے سے پیک نہیں ہوگا، وہ تو گھس جائے گا۔ تو کیا کیا جائے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا، رات میں سوو تو اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو، ورنہ شیطان گھروں میں گھسے گا اور کچھ نہیں ملے گا تو پھونک مارے گا۔ چنانچہ بعض گھروں میں دودھ کے اوپر بالائی ہوتی ہے، بالائی ملائی، اور اس کے اوپر خون کے دھبے ہوتے ہیں۔ یہ شیطان گھروں میں گھسا ہے، پھونک ماری ہے، اب یہ دودھ پیا جائے گا، پیٹ میں بے چینی کرے گی۔ ہمارے نبی نے تو کہہ دیا تھا برتن ڈھانپ دو، دروازہ بند کرو تو آیت الکرسی پڑھ کے بند کرو، حصار کر دو، چہار دیواری کر دو تاکہ شیطان گھس نہ جائے۔ جیسے دیوار سے ٹکرا کر ہم واپس ہوتے ہیں، کوئی آدمی اپنا حصار کر دے گا، شیطان گھر میں نہیں گھس سکتا، اللہ تعالیٰ حفاظت کا انتظام کرے گا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح آپ کو آپ کا رب منتخب کرے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یاد رکھنا تیری ایک شان ہوگی، اللہ تجھے ایک مقام تک پہنچائیں گے اور گویا کہ تجھے ایک مقام دیں گے، اس خواب کے اندر میں یہ بات چھپی ہوئی ہے، اور تم کو خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا۔ بچے کو اللہ نے حافظ بنایا، یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے، نانا اس نے حفظ کیا ہے، زبان سے یہ جملہ مت بولو۔ اللہ چاہتے ہیں تب آسان ہوتا ہے، اور اللہ نہ چاہے تو پھر آسان نہیں ہوتا۔ عالم بنا بچہ، یہ اللہ کی طرف سے بنا ہے، بچہ نمازی ہے، نیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے ہمیں نیکی کی توفیق دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح آپ کو آپ کا رب منتخب کرے گا اور آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، اور اب اپنا انعام تم پر مکمل کرے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اپنا انعام تم پر مکمل کرے گا۔ ایک مسلمان کا بچہ پیسے ملنے سے بہت خوش ہو جاتا ہے، ضرورت کی چیز ہے، ضرورت پوری ہو جائے۔ صحابہ تو اپنی ضرورت کیسی پوری کرتے تھے؟ ایک اونٹ کو ذبح کیا، نہر کیا، اس کی بوٹیاں کی، سکھا دیا، پورے سال یہی اونٹ کا گوشت چلاتے تھے۔ سفر میں جانا ہے، سکھی ہوئی بوٹیاں لے لی جو دھوپ میں سکھائی ہے، نمک اس کے اندر میں ڈال دیا ہے، اور اونٹ کے اوپر مشکیزہ رکھ دیا، سفر کر رہے ہیں، جہاں تھکے وہاں نیچے اترے اور 2-3 بوٹیاں نوچ لی، کھا لیا، کھجور ساتھ میں رکھتے تھے، 2-3 کھجوریں کھا لی اور پانی پی لیا۔ ان کا گزارا ہوتا تھا، مکان ان کا سیدھا سادہ ہوتا تھا۔ ہمارے نبی کا مکان بھی دیکھو کیسا سیدھا سادہ مکان تھا، داخل ہوتے تھے سر جھکاتے ہوئے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اما عائشہ سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی، سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی تو آپ ہاتھ لگاتے تھے تو حضرت عائشہ اپنا پاؤں سکڑ لیتی تھی، تب ہمارا محبوب سجدہ کرتا تھا۔ بارش کے زمانے میں اوپر سے پانی آتا تھا اور گھر میں پانی بھر جاتا تھا، یہی حال مسجد نبوی کا تھا۔ اللہ اکبر، مکان ان کے سادہ لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا، فرض تو فرض لیکن نفل ناغانی ہوتی تھی، ان کی نفل ناغانی ہوتی تھی۔ سارے صحابہ راتوں میں تہجد کے عادی تھے، سفر کرتے تھے، اور جہاں اترنا ہے اونٹ کے اوپر سے سامان اٹھا کر، عام طور پر چاشت کے وقت آپ کہیں قیام کرتے تھے، سارے صحابہ چاشت کی نماز میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی کے نتیجے میں مسلمانوں کے دلوں میں حوصلے تھے، جرأت اور ہمت تھی۔ آج مسلمان کا بچہ
بچہ دنیا کا پجاری بن گیا، بس صرف مکان بن جائے میں سیف ہو جاؤں۔ میرے عزیز، مکان مضبوط بنانے سے تو سیف نہیں ہوگا۔ اللہ جب تجھے مارنے پر آئیں گے تو دیوار گرا کر کے ماریں گے، زمین کو دھسا کر کے ماریں گے۔ ہمارے سیف ہونے کا راستہ مسجد کا کونا ہے، صبح شام کی دعائیں ہیں، یہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ اپنا انعام اللہ تعالیٰ آپ پر مکمل کرے گا، بیٹا گھبرانا مت، اللہ اپنا انعام مکمل کرے گا۔ اشارہ تھا، کیا مطلب؟ تم کو نبوت سے نوازے گا، اللہ تم کو نبوت کا تاج پہنائیں گے، یہ انعام اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اور بیٹا ایک وقت آئے گا کہ اگر بھائیوں میں اور تم میں دوری ہو گئی تو اللہ اپنا انعام مکمل کریں گے۔ ایک وقت آئے گا بھائی تم سے ملیں گے، آپس میں بیٹارا ہو جائے گا، سب جمع ہو جائیں گے، یہ اشارہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنا انعام تم پر مکمل کرے گا اور آل یعقوب پر مکمل کرے گا، جیسا کہ اس انعام کو مکمل کیا آپ کے باپ دادا پر اس سے پہلے، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر۔ بڑا نبوت کا خاندان تھا، ان کے خاندان میں حضرت ابراہیم تھے، حضرت اسماعیل تھے، حضرت اسحاق تھے۔ بیٹا باپ دادا کو اللہ نے جیسا انعام دیا ہے ایسا انعام اللہ تعالی ہمیں بھی دیں گے۔ مسلمان کا بچہ روحانی نعمت کا متلاشی پہلے ہوتا ہے، مادی نعمت کا متلاشی بعد میں ہوتا ہے۔ صبح ہوتی ہے پہلے روحانی ناشتہ لے لیتا ہے، اس کے بعد روٹی اور گھی کھاتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ عرب کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، جب وہ فجر کے بعد اشراق تک بیٹھتے تھے، ہمارا نبی اشراق تک بیٹھتے تھے اور چاشت تک بیٹھتے تھے، مسجد میں 4 زانو بیٹھتے تھے، اور چاشت کے موقع پر ایک بہت بڑا کڑا تھا، کڑا، اس میں سرید تیار کیا جاتا تھا، کھانا تیار کیا جاتا تھا، 4 صحابہ اٹھا کر کے لاتے تھے، دسترخوان بچھایا جاتا تھا، اور جو صحابہ مسجد میں موجود ہیں سارے صحابہ دسترخوان پر بیٹھتے تھے۔ عربوں کی شان ہے مہمان نوازی، عربوں کی شان ہے مہمان نوازی۔ آج بھی عرب میں چلے جاؤ، مسجدوں کے اندر میں کوئی کھجور لے کر کے آتا ہے، کھجوروں کے بکس پڑے ہیں۔ فرمایا یہ ضرورت ہے، حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے اندر میں سب سے بڑی جو کمی ہے وہ مہمان نوازی کی کمی ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی شان رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصی مہمان تھے، وہ 300 کے قریب اصحاب صفہ چبوترے پر رہتے تھے، اور آپ کہتے تھے بھائی ان لوگوں کو اپنے اپنے گھر لے جاؤ، کوئی اپنے گھر 2 کو لے جا رہا ہے، کوئی 3 کو لے جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے کہ مہمان کی برکت سے اللہ مہمان کو بھی روزی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ روزی سے مالا مال فرمائیں گے۔ جی، ان ربک علیم حکیم، بیٹا آپ کا رب خوب جاننے والا ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ کس کو کتنا دینا وہ اللہ کو سب پتہ ہے، کس کو نہ دینا اللہ کو سب پتہ ہے۔ جو کام کرتا ہے حکمت سے کرتا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ایک صاحب استنجا خانے میں گئے تو بیت الخلاء میں وہاں ایک کیڑا ہوتا ہے، دو مونچھوں والا، تو انہوں نے یہ اعتراض کر دیا کہ اس کو کیا بنایا، کیوں بنایا ہوگا اللہ نے؟ الیاذ باللہ، ہمیں کیا حق ہے اللہ کے نظام پر اعتراض کرنے کا؟ میرے اللہ نے کیا ہے، سر تسلیم خم ہے۔ کوئی بھی حادثہ ہو گیا میرے رب نے کیا ہے، اس میں کوئی بھلائی ہوگی وہ اللہ جانے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری فرماتے تھے مثال دیتے ہوئے کہ ایک صاحب 50,000 روپے کا ٹکٹ لے کر باہر کے ملک پر سفر کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ایئرپورٹ پر آئے تو ایئرپورٹ میں جب ہوائی جہاز روانہ ہونا ہو تو الاؤنس ہوتا ہے، بھائی کہ کوئی صاحب باقی ہے، کئی ہے، ہوائی جہاز چلنے کو ہے، آ گئے ٹھیک ہے، ہوائی جہاز روانہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک صاحب آئے لیکن ہوائی جہاز روانہ ہو گیا، بڑی مشکل سے 50,000 روپے جمع کیے تھے، اب یہ رونے لگے، میرے پیسے گئے، میرے پیسے گئے، رو رہے ہیں۔ اتنے میں لوگوں نے تسلی دی، بھائی اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی؟ کہا اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، تمہیں کیا پتا میں نے پیسے کیسے جمع کیے؟ الیاذ باللہ، آدمی اعتراض کرتا ہے۔ ایک عورت، اس کا بچہ رو رہا تھا، مر گیا، اس کا بچہ مر گیا تو عورت رو رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا بہن صبر کرو، صبر کرو۔ تو پھر اس نے کہا تمہیں پتہ چلے بچہ مرے تو؟ یہ پتہ نہیں تھا، حضور ہے۔
اللہ کے رسول تو چلتے بنے۔ تو کسی نے کہا تمہیں پتا تھا؟ تم نے کس کو کہا کہ نہ حضور تھے وہ عورت فوراً در اقدس پر حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میری بھول ہو گئی، مجھے پتا نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا بہن انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، ثواب کا موقع چلا گیا، تم نے شکایت کی، جو ثواب ملنا تھا وہ چلا گیا۔ اسی لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے ان کے رشتہ دار کے انتقال پر خط لکھا اور یوں کہا کہ تمہارے رشتہ دار کے انتقال پر جب تم صبر کرو گے تو وہ صبر تمہارے لیے اس عزیز کے مقابلے میں خدا کے وہاں پیارا ہوگا۔ جب خدا کے سامنے صبر کا بدلہ ملے گا تو تمہارے اس عزیز سے بھی بڑا ہوا وہ چیز ہوگی، لہذا آپ صبر کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے ہمیں صبر کی تلقین کی۔ لوگ سمجھا رہے ہیں، مولانا عمر صاحب نے فرمایا لیکن وہ آدمی نہیں سمجھ رہا۔ تھوڑی دیر میں اچانک پتا چلا جو ہوائی جہاز گیا وہ تو اوپر جل گیا، سب مر گئے۔ ابھی آدمی مارے خوشی کے ناچنے لگا۔ کسی نے کہا کیوں خوش ہو رہے ہو؟ کہ اچھا ہوا ہوا میرے پیسے گئے، میری جان تو بچ گئی۔ ہمیں کیا پتا کہ اگر ہمارا بچہ چلا گیا، بچی چلی گئی، ہو سکتا ہے مستقبل میں وہ دنیا میں رہتا تو اس کے اوپر کوئی ایسے حالات آتے تو کفریہ کلمہ بول دیتا، ایمان سے نکل جاتا۔ اچھا ہے ایمان سے گیا ہے، شہادت کی موت اسے ملی ہے، دنیا سے آج نہیں تو کل تو جانا ہے، یہ سوچ کر کے آدمی تسلی اختیار کر لیں۔ کسی بھی مصیبت کے موقع پر پوزیٹیو سوچ رکھ دو، انشاءاللہ تسلی کا سامان مل جائے گا۔ میں اس کی ایک مثال دوں، حضرت قاری تیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے معتمین گزرے ہیں، 50 یا 60 سال کے قریب مدرسے کا اہتمام چلایا، دیوبند کا اہتمام چلایا۔ ایک مرتبہ گھر میں ان کے کسی بچے نے تیل کا ڈبہ اوندا کر دیا۔ بچے شرارتی ہوتے ہیں، یہ توڑا وہ توڑا، آیا سمجھ میں؟ تو قاری تیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کسی بچے نے تیل کا ڈبہ اوندا کر دیا۔ اب گھر کی مستورات بہت غصے ہے، یہ کر دیا، نقصان کر دیا۔ تو قاری تیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے بیٹھے مسکرا رہے ہیں۔ تو گھر والوں نے کہا کیا مسکرا رہے ہو؟ بچوں نے تو پورا تیل کا ڈبہ اوندا کر دیا۔ تو قاری تیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے اللہ نے میرے بچوں کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ تیل کا ڈبہ اٹھایا اور اوندا کیا۔ میرا بچہ معذور ہوتا، لولا لنگڑا ہوتا، صبح شام اس کو بستر میں بیچارے کو لوٹ پوٹ مجھے کرنا پڑتا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہائے ہائے، بزرگوں کی سوچیں بھی ایمانی سوچیں ہوتی ہیں۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچے کا انتقال ہو گیا یا کوئی ایک فرد کا انتقال ہو گیا، اب سر پکڑ کر رو رہے ہیں، ایمان کے خلاف جملے نکالتے ہیں۔ ایمان ہے نہیں ہے حادثات کے موقع پر پتہ چلتا ہے، موقع پر پتہ چلتا ہے ایمان کتنا ہے۔ فرمایا حالات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئے۔ مدینہ المنورہ میں میوزیم میں جانے سے پہلے ایک حدیث لکھی ہے، اور وہاں ترکیوں کا جو میوزیم ہے وہاں یہ حدیث ہے میرے امتیوں تم پر اگر حالات آئے میرے حالات کو یاد کر دینا، میرے حالات سارے امتیوں سے زیادہ خطرناک تھے۔ میں پیدا نہیں ہوا تھا، میرا باپ چلا گیا، میں پیدا ہوا چند سال کا ہوا، میری ماں چلی گئی، دادا چلے گئے، چچا چلے گئے، میری بیوی میری رفیق حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ چلی گئی جو مجھے سپورٹ دینے والی تھی۔ پھر آخر میں اللہ پاک کا کوئی مصلیت تھی کہ طائف والوں نے مجھے پتھر مارا، قوم نے مجھے گاؤں سے نکالا، یہ میرے اوپر حالات آئے۔ فرمایا سب کے مقابلے میں میرے حالات بہت زیادہ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت زینب کو حبار ابن اسود بہت بڑا جو دشمن ہے اس نے ان کی اونٹنی پر برچھا مارا، نیچے گر گئی، حمل گر گیا، حضرت زینب کا بچہ نیچے گر گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ اسی حالت میں مدینہ آئی ہے، خون نکلتے نکلتے انتقال ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رونا آیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے گھرانے پر میری وجہ سے حالات آئے ہیں، اور آپ جب بدر میں گئے ہیں اور بدر کے موقع پر حضرت رقیہ بیمار تھی، آپ نے حضرت عثمان کو کہا عثمان میری بچی بیمار ہے، باپ کو تو اپنی بچی سے تعلق ہوتا ہی ہے، جاؤ عثمان میری بچی کا خیال رکھو، میں تم کو یوں سمجھوں گا کہ بدر میں شریک ہو، تم کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ حضرت عثمان مدینہ المنورہ میں آئے، حضرت رقیہ کی تیمارداری کر رہے ہیں، خیال رکھ رہے ہیں۔ آپ جب بدر سے آئے اور مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و عظمتا میں داخل ہوئے تو وہ صحابہ حضرت عثمان وغیرہ، وہ حضرت کی بیٹی
بیٹی رقیہ کو دفن کر کے قبرستان سے آ رہے ہیں. ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ جنت البقیع میں گئے, اپنی بچی کے قبر پر ہاتھ پھیرا اور کہا میری ننھی رقیہ تو بیٹی چلی گئی, میرے آتے آتے تو روانہ ہو گئی, میرے اللہ کو منظور تھا تیرے باپ کو بھی منظور ہے. آپ علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا. حالات آئے ہیں نبی جی پر, میرے بھائیوں حالات کے موقع پر زبان سے کیا بولتے ہیں وہ سنبھالیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان سے ایمان کا خلاف جملہ نکل جائے اور ہمارے ایمان کا نور دل سے نکل جائے. آج ہم ہیں, کل ہم نہیں ہیں. گھر میں جاتے ہیں شکر ختم ہو گئی, دوسرے دن جاؤ کہ پتی ختم ہو گئی, تیسرے دن جاؤ کہ ذرا چاول ختم ہو گئے. جی اب چاول ختم ہوئے, شکر ختم ہوئی, پتی ختم ہوئی, کل تم ختم, پھر ہم ختم, پورا گھر ختم, سب کو ختم ہونا ہے, صرف اللہ کو بقا ہے, ہمارا اللہ باقی رہنے والا ہے. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ, بس وہ بات میں کر رہا تھا, وہ اس نے کہا یہ کیڑا کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے, یہ اعتراض کر دیا. اللہ پاک نے آنکھ میں تکلیف کر دی, حکیموں کے پاس گئے, حکیم صاحب نے کہا تمہارے آنکھ میں بڑی تکلیف ہے, آنکھیں چلی جائے گی تمہاری, ایسا کرو وہ جو بیت الخلاء میں کیڑا ہوتا ہے اسے لاؤ, اس کو جلاؤ, اس کی راکھ نہ کرو, راکھ کی, اب یہ راکھ تمہارے آنکھ میں لگاؤ. کان پکڑا اس نے, اے اللہ بھول ہو گئی, تو نے مجھے تماچا مارا ہے, عجیب شان سے مارا ہے. وہ تماچا اس طریقے سے مارتا ہے, آواز تو نہیں آتی, وہ تو ہم دیکھتے نہیں ہیں. انقلابات جہاں وائز ہے رب ہے سن, ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم. میں نے بازار میں بد نظری کی تھی, گھر میں آیا بیوی رو رہی ہے, کیا ہوا کہ پیٹ میں درد ہے. میں نے کسی کو ستایا تھا, گھر میں آیا کہ ایک حالات کا سامنا ہے. اس لیے ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ راضی ہے یا ناراض میں گھوڑے سے پہچان جاتا ہوں. میرا گھوڑا گردن جھکا دیتا ہے, سمجھ جاتا ہوں راضی ہے, اور گھوڑا اچھلنا شروع کرتا ہے, گھوڑے کو نہیں مارتا, استغفار کرتا ہوں, صلاۃ التوبہ پڑھتا ہوں, اللہ گھوڑے کو میرے سامنے جھکا دیتے ہیں. سوار ہو, چلو تم نے معافی مانگ لی ہے. ارے سواریوں پر اثر پڑتا ہے. گاڑی میں بیٹھے غلطی ہوئی ہے تو جیسے گاڑی کنٹرول میں ہی نہ رہتی ہو, اور اگر صلاۃ التوبہ پڑھی ہے, اشراق پڑھی ہے, دعائیں پڑھی ہے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون, ہائے ہائے اللہ اکبر, جیسے کوئی گاڑی کو چلا رہا ہے. کبھی کبھی کسی کو تجربہ ہوتا ہے, ہم ایکٹیوا سیکھتے تھے تو ایکٹیوا شروع میں تو سائیکل بھی نہ آوے تو چلانے میں بڑی دقت, کنٹرول میں ہی نہ آئے, کبھی یہ تو یہاں لے جائے تو ادھر چلا جائے. تو ہم نے کہا چلو ہمارے پاس نماز کا راستہ ہے, اشراق پڑھی, زندگی کے تجربات میں سے کوئی تجربہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر خدا کی قسم کہہ رہا ہوں, اشراق پڑھ کے گئے, ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی گاڑی چلا رہا ہے, آٹومیٹک گاڑی چل رہی ہے, ادھر گھوم رہی ہے, ادھر گھوم رہی ہے. ہاں درختوں کی ہواؤں میں ہم نے تجھے پہچانا ہے, گاڑیوں کے بریکوں میں ہم نے تجھے پہچانا ہے. یہی شیخ الہند فرماتے تھے انقلابات جہاں وائز رب ہے سن, ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم. زندگی کا ایک تجربہ یہ بھی ہوا, مدرسے کے سامنے انترشا ہے, آج تک ہم انترشا نہیں گئے. آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے ہم جاتے تھے کہ چلو وہاں کوئی درگاہ ہے دیکھ آویں, تو گھر والوں کو کہا جمعہ کا دن تھا, ابھی جاتے ہیں, جمعہ ہے تو 9 بجے تو واپس آ جاتے ہیں. ارے واپسی میں بھٹکے, ایسے بھٹکے جہاں جائے وہاں کھائے, جہاں آوے وہاں کھائے, یوں کرتے کرتے پسینے میں شرابور. آج سے 20-25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تھک گئے, پاؤں بھر گئے, آج کے بعد کبھی نہیں آئیں گے. لیکن اب جو آ گئے وہ آ گئے. نیچے اترے تو گلے میں کانٹا لگا ہوا ہے, کہیں کوئی غیر مسلم کا وہاں کھیت تھا, پانی پاک ہے یا ناپاک ہے کون دیکھے, مضطر بے قراری کی حالت تھی, ہم نے تو پانی پی لیا. اب یہاں مدرسے میں آئے تو پاؤں اتنے بھر گئے تھے کہ 7 دن تک پڑھانے نہیں جا سکے, پورے پاؤں بھر گئے. حرم میں گئے, دل میں آیا غار ہیرا میں جائے جہاں حضرت عبادت کیا کرتے تھے. لیکن یہ انترشا پہاڑی یاد آ گئی. جب اس چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھے تھے پاؤں بھر گئے تھے, تو یہاں تو اور بھر جائیں گے. پھر وہ روایت یاد آئی, ماء زمزم لما شرب لہ, زمزم کا پانی جس نیت سے پیئیں گے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. چنانچہ ہم نے کہا چلو چلتے ہیں.
تو ہم چلنے لگے تو شروع میں ہی ان کی چڑھان بڑی ٹیڑھی ہے، تو ہمت نہیں ہوئی۔ ایک صاحب نے کہا مولانا آپ کو چلنا ہے، نہیں چلو گے تو میں اپنے کندھے پر بٹھا کر لے جاؤں گا، لیکن آپ کو لے جاؤں گا۔ ہم چڑھے وہاں، اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ 10-12 مرتبہ بیٹھنے کے بعد اوپر چڑھے، لیکن ٹینشن تو تھا ہی، اگرچہ وہ روایت تھی لیکن یہ ٹینشن تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو عبادت سے محروم ہو جائے۔ نیچے اترے، حرم میں گئے، حرم مائے زمزم بدن پر لگایا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ گھر سے یہاں مسجد میں آنے تک جو تھکن محسوس ہوتی ہے ایسی تھکن بھی محسوس نہیں ہوئی۔ یہ ہے ماء زمزم لما شرب لہ، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمود کا نتیجہ اور ان کی باتوں کی برکتیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایک ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے ساتھ گہری نسبت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔